رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال في مقام آخر في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھی، صلوات والسلام. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله جل جلاله وعما نواله وعظم ذكره وأتم برهانه وأجل شأنه کی حمد و ثنا. اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت رسم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے صحابہ و اہل بیت قرآن کی نظر میں. اس موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد عصر حاضر میں بدبختوں کی طرف سے جن پر اللہ عز و جل کی لعنت اور رب کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے لوگ منہ چھوٹا اور بات بڑی، صحابہ اہل بیت کی بے ادبیاں، گستاخیاں وبا کے دخل کرتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی خطبات میں، کبھی نجی محافل میں. حالانکہ صحابہ و اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن کی منقبتیں، جن کی شانیں، جن کی عظمتیں، جن کی رفتیں خود اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمائے. صحابہ کرام اور اہل بیت، ان دونوں کا اکٹھے ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ صحابہ سے محبت نہیں رکھتا یا اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، دونوں میں سے کسی ایک کی محبت میں بھی نقص، کوئی کمی آ جائے تو وہ بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا. اور ان دونوں کا ذکر اکٹھے کرنے کا مقصد یہ کہ ایسا نہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں موازنہ کیا جائے یا ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا جائے یا یہ کہا جائے کہ وہ ایسے اور یہ ایسے. جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں حضرت علی بھی شامل ہے، اس میں امام حسن و حسین بھی شامل ہے، حضرت فاطمہ زہرا بھی شامل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی شامل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام
بیٹیاں بھی شامل ہیں اور اس میں حضرت صدیق اکبر بھی شامل ہیں، حضرت عمر فاروق بھی شامل ہیں، حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں، اصحاب عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، اصحاب بدر احد بھی شامل ہیں۔ الغرض 1,24,000 یکم و بیش جتنے بھی صحابہ ہیں، جب ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں تو اس میں گویا ہم حضرت علی کا بھی ذکر کرتے ہیں اور تمام صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فضائل صحابہ تو ایک جو بندہ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا ہو تو اس کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مقام تو یہ نام صحابہ کا لیتے ہیں تو اس میں سیدہ فاطمہ کا بھی مقام شامل ہے، حضرت علی کا بھی مقام شامل ہے، حضرت امام حسن حسین کا مقام بھی شامل ہے، اور اس میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت آپ کے جتنے بھائی مسلمان ہوئے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار تھے یا اہل بیت میں سے تھے یا آل میں اس وقت جتنے بھی مسلمان ہوئے سارے کے سارے جو ہے وہ صحابہ میں شامل ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاں صدیق اکبر جنتی ہے وہاں پر حضرت علی بھی جنتی ہے، وہاں پر یہ بھی مطلب ہوا کہ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت فاروق اعظم سے لے کر حضرت علی تک اور آگے چل کر حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ صاحبہ حضرت ہندہ بھی صحابہ میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم فضائل صحابہ بیان کرتے ہیں تو اہل بیت میں سے نکل جاتے ہیں، بلکہ صحابہ کا ذکر تب مکمل نہیں ہوتا جب تک فضائل اہل بیت بیان نہیں ہے۔ جب تک اہل بیت کا ذکر نہ کیا جائے، ان کو شامل نہ کیا جائے، ان کو بیچ میں نہ رکھا جائے، صحابہ کی تو گنتی پوری نہیں ہوتی۔ ایک بات۔ دوسری، قرآن کریم قرآن رشید تقریباً جو میری نظر سے آیات نہیں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اس سے زیادہ ہی ہوگی، لیکن میری جو اپنی ذاتی تحقیق ہے قرآن کریم کی تقریباً 312 آیات سے زیادہ آیات ہیں جو صحابہ کرام کے فضائل و مناقب میں گزری نازل کی، لیکن یہاں چونکہ جمعہ کے ٹائم مختصر سا وقت ہوتا ہے تو میں ان میں سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ عز و جل کا قرآن صحابہ کا مقام کیا بیان کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے قرآن میں ان ہستیوں کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کی رفعت، ان کی شان کیا بیان کر رہا ہے، اور اللہ عز و جل نے ان کو شانیں کیا عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں جتنی بھی اللہ نے مومنین کی شانیں بیان فرمائی، کہا کہ یہ مفلحین ہیں، یہ متصدقین ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ متقین، یہ صادقین، یہ شہداء، یہ صالحین، یہ قانتین، یہ صابرین، یہ شاکرین، اور یہ جتنے بھی آمرین بالمعروف اور جتنے بھی حافظون لحدود اللہ، محسنین، متوکلین، مہتدین، جتنے بھی راشدون، مفلحون، جتنے بھی مومنین کو القابات اللہ نے عطا فرمائے وہ ہمیں بعد میں ملے ہیں، ان صحابہ کو پہلے اللہ نے عطا فرمائے۔ قرآن میں جتنی بھی مومنین کی شانیں بیان کی گئی تو سب سے پہلے ہم تو آج پیدا ہوئے، ہم تو آج پیدا ہوئے، امام اعظم بعد میں پیدا ہوئے، غوث پاک بعد میں پیدا ہوئے، حضرت داتا علی اجمیری بعد میں پیدا ہوئے، یہ بعد کے مومن ہیں۔ شانیں اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں جو مومنین کی بتائی ہے کہ یہ وہ کامیاب ہیں، وہ راشدون ہیں، وہ مہتدون ہیں، وہ قانتین ہیں، وہ محسنین ہیں، وہ صابرین ہیں، وہ اللہ عز و جل کی حدود کی پاسداری کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، نور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے پھر رہا ہوگا، جن کی بروز قیامت فرشتے جو ہیں وہ استقبال کریں گے، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ مومنین کی جتنی شانیں اللہ نے بیان فرمائی قرآن میں، وہ ہمارے لیے، اولیاء کے لیے، عطاء کے لیے، نجبا کے لیے یہ بعد میں ہے، صدیق اکبر کے لیے پہلے ہے، صحابہ کے لیے پہلے ہے۔ تو ایک اور بات، اللہ کا قرآن شروع میں اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ
کتاب ہے کہ جس میں شک ہے ہی. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلھا. اگر تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے تو ایک سورت اس کی مثل لے آئے. یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں. اب اس میں کوئی شک کرے تو وہ کافر ہے. وہ تو کافر ہے, اس کا تو اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں. ہم ہر اس تحقیق کو, ہر اس ریسرچ کو, ہر اس آرٹیکل کو اور ہر اس محقق کی تحقیق کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو ہمارے قرآن سے ٹکرا رہا. مجھے جب کوئی یہ کہے کہ ابن اسیر جزری نے یہ لکھا, ابن کثیر نے یہ لکھا, تاریخ طبری میں یہ لکھا, حمیس میں یہ لکھا, فلاں میں یہ لکھا, ابن خلدون نے یہ لکھا, میں کہتا ہوں ہر تاریخ کی ہر حقیقت کو اور ہر تحقیق کو, ہر تاریخ کی ہر ایسی تحقیق کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو ہمارے قرآن سے ٹکرا رہے ہیں. ہم ایسے ہر بندے کی اس تحقیق کو جو ہمارے قرآن سے ٹکرائے, جس میں صحابہ کی منقبتیں نہ ہوں, جس میں صحابہ کی گستاخیاں ہوں, ہر اس تحقیق کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم قرآن رشید میں ارشاد فرمایا, سنیے گا صحابہ کا مقام کیا. ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 اللہ نے ارشاد فرمایا, یعنی دعا کیا کرو, اہدنا الصراط المستقیم, مولا ہمیں سیدھا رستہ چلا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اور دیگر مفسرین سے بھی یہ بات مروی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ سیدھا رستہ ہے کیا. تو مفسرین نے کہا کہ سیدھا رستہ سرکار کے بعد صحابہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا, سیدھے رستے پر رکھ, استقامت عطا فرما, یہ سیدھا رستہ جو اللہ کی بارگاہ تک جانے والا ہے یہ کوئی اور نہیں, یہ صحابہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اور صحابہ میں آل بھی آتی ہے, اولاد بھی آتی ہے, اہل بیت بھی آتے ہیں, ازواج بھی آتی ہیں, قرابت دار بھی آتے ہیں. صحابہ کی شان میں سب سے پہلی آیت. ویسے تو قرآن سارے کا سارا پڑھا جائے تو جب تک صحابہ کی عظمت کو نہ مانا جائے قرآن کی عظمت کو بندہ پہچان ہی نہیں سکتا. کہ قرآن لکھا ہی صحابہ نے. صحابہ کی ذات کو نشانہ بنانا, اہل بیت کی ذات کو نشانہ بنانا, یہ سیدھا قرآن پر حملہ ہے. یاد رکھیے, بھلے وہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کچھ بک بک کرے, یا حضرت علی کے بارے میں کچھ بک بک کرے, یا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بک بک کرے. کیوں کہ ان تینوں حضرات نے سرکار کے سامنے قرآن لکھا, قرآن کو اکٹھا کیا. آپ پڑھیں کتب احادیث, سرکار دو عالم وسلم کے میں کم سے کم تعداد محتاط سے انداز میں وہ تعداد بیان کر رہا ہوں. تقریباً 40 صحابہ کرام تھے جن کو سرکار نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ جب مجھ پر وحی نازل ہو تو تم بیٹھا کرو, وحی کو لکھ لیا کرو. ان میں حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی, حضرت امیر معاویہ بھی ان میں شامل ہیں. سبحان اللہ. تو گویا ان کی ذات کے بارے میں بک بک کرنا, ان ہستیوں کے بارے میں بکواس کرنا, یا ان کے بارے میں کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا, یہ سیدھا سیدھا قرآن پر حملہ. اور قرآن پر حملہ کیا ہے؟ قرآن کو مشکوک کرنے کے مترادف ہے. اور قرآن کو اگر کسی نے مشکوک کہا وہ تو مومن ہی نہیں, مسلمان ہی نہیں. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ لوگوں, صحابہ میں سے کوئی ایک بھی کسی کا بندہ ایک صحابی کا بھی گستاخ ہو تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ, میرا عمل میں حنفی ہوں الحمدللہ, لیکن اس معاملے میں میرا عمل جو ہے یا میرا جو ارادہ اور میرا اپنا موقف جو ہے وہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار ہوں اس معاملے میں. کیونکہ اصولی معاملات فقہی معاملات سے نہیں کہ صحابہ کرام کا گستاخ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرا اپنا موقف یہ ہے, میں اس معاملے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو میں ہدایت بھی کرتا ہوں, اس کے ان کو مانتا ہوں, اسی راستے پر میں چلتا ہوں. آیت نمبر 2 اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے شروع میں. آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ ہدی للمتقین, قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے.
پھر فرمایا کہ متقین کون؟ جو غیب پر ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، پھر جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ جو پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، محبوب جو آپ پر قرآن اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 4 آیات۔ پھر 5ویں آیات، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور رب عز و جل کے کرم سے کامیابی پانے والے بھی یہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری آیات، یہ ساری کی ساری آیات جو متقین، جو پرہیزگار، جو اللہ عز و جل کی جو ہے وہ کتابوں پر ایمان لانے والے، جن کی کامیابی کی ضمانت اور جن کی کامیابی کی گواہی اللہ دے رہا ہے اپنے قرآن میں، ہم لوگ بعد میں ہیں، صحابہ کی ذات پہلے۔ یہ آیات بھی کی شان میں نازل ہوئی۔ اور پھر دیکھیں آج لوگ بک بک کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے جو حوالے سے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جب میں لفظ صحابہ استعمال کروں تو اس میں حضرت علی بھی، حضرت علی بھی صحابی تھے نا جی، اس میں صحابیات بھی شامل ہیں، حضرت فاطمہ بھی شامل ہے، امام حسن اور امام حسین بھی اس میں شامل ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آج اپنے الفاظ پر بھی استعمال کروں اور اللہ کے قرآن کی آیات زیادہ سناؤں، آپ کو پتہ چلے کہ اس غار حرا کے نور میں، اس نغمہ جبریل میں اور اس وحی خدا میں اللہ عز و جل نے اپنے صحابہ کے فضائل و برکات کیا بیان کیے ہوئے ہیں۔ صحابہ ایمان کا معیار ہے، اور ان کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے، اور خود اللہ کہتا ہے کہ ایمان ان صحابہ کی طرح اگر یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ غیر مسلم نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لے آئے تو اللہ عز و جل انہیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں ارشاد فرماتا ہے، سنیے گا توجہ سے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا پھر اگر یہ غیر مسلم اے نبی کے صحابہ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم نے ایمان لایا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پکی بات ہے یہ ہدایت پا جائیں گے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ تم سے منہ پھیرے، تمہارے ایمانوں سے منہ پھیرے، اللہ سے منہ پھیرے، فَإِنَّمَا هُمْ فی شقاق، یہ تو میری ضد ہے، یہ تو میری ضد ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ جاننے اور یہ جاننے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیر مسلم اگر اس طرح ایمان لے آئے اے نبی کے صحابہ جیسا ایمان تمہارا ہے، تمہارے ایمان کے مطابق ان کا ایمان ہوگا تو یہ مومن ہوں گے، اور تو اللہ عز و جل ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ یعنی معیار ایمان، ایمان کا جو معیار ہے، یعنی کسی بندے کے ایمان کو تولا جائے گا صحابہ کے ایمان کے ساتھ، دیکھا جائے گا کہ اس بندے کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے یا نہیں۔ اگر صحابہ کرام جیسا پکا ایمان نہیں، یا صحابہ کرام جیسے جو ہے وہ پکا ان کا عقائد نہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے گویا وہ بندہ ہدایت پر نہیں۔ اگر تم پکے کامل مومن بننا چاہتے ہو تو اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا، فقط اہتدوا، تب جا کر تمہیں جو ہے وہ ہدایت ملے گی۔ یہ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں۔ پھر اللہ عز و جل صحابہ جو ہیں ایسی ہستیاں ہیں، دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا مرید ہے جی، ہم نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جی خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، خلیفہ تھے، خواجہ صاحب نے خود ان کی تربیت فرمائی، خواجہ صاحب نے خود ان کا جو ہے وہ دل صاف کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ہرمنی کے قدموں میں کوئی بیٹھے، نگاہ میں تاثیر یہ پیدا ہو کہ کسی کافر کو دیکھے تو اللہ اس کو بھی نور ایمان عطا فرمائے۔ داتا علی اجمیری کے قبر کے پاس، مزار کے پاس قدموں میں بیٹھے خواجہ اجمیری، اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم کرے کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دے، اور جن ہستیوں نے ڈائریکٹ سرکار کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی ہے، جنہوں نے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، آقا کے چہرے کو دیکھا ہے، سرکار سے گلے ملے ہیں،
ہے جن میں سے حضرت ابن عباس نے حضرت جبریل کو بھی دیکھا، اس ہستی کو دیکھا جس کو دیکھنے کے لیے فرشتے بھی ترستے رہے، بھلا ان کے ایمانوں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، سمجھیے تو سمجھیے گا، اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 164 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ عز و جل نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، اس بعث فیہم رسولا، کہ اللہ عز و جل نے ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اس وقت مومن کون تھے؟ میں تھا، آپ تھے، بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، میاں صاحب بھی نہیں تھے، پیرا شاہ غازی بھی نہیں تھے، داتا علی حجویری بھی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت بھی نہیں تھے، وہ سے پاک بھی نہیں تھے، حسن بصری بھی نہیں تھے۔ اس وقت اگر کوئی موجود تھا تو صدیق اکبر موجود تھے، حضرت عمر فاروق موجود تھے، حضرت عثمان غنی موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، سیدہ خدیجہ کبریٰ موجود تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا موجود تھی، آپ کی بہن سیدہ زینب موجود تھی، آپ کی بہن حضرت سیدہ رقیہ موجود تھی، آپ کی بہن جو ہے حضرت ام کلثوم موجود تھی۔ یہ سارے کے سارے اس وقت مومن تھے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ رسول میں نے ان میں بھیجا ہے جن کو میں نے نور ایمان عطا فرمایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے ایمان کی گواہی تو خود اللہ دے رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ان میں رسول بھیجا، یہ اللہ نے بڑا احسان کیا۔ وہ رسول کرتا کیا؟ من انفسہم، انہی میں سے بھیجا۔ رسول کرتا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول اپنے صحابہ کو اپنی زبان سے قرآن سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ رسول ان کے دلوں کو بھی ستھرا کرتا ہے، اور جن کے دلوں کا تزکیہ خود سرکار نے کیا اور اللہ اس کی گواہی دے رہا ہو، ان کے دلوں کی ستھرائی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ویزکیہم، یہ رسول ان کو آیتیں بھی پڑھ کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ نبی جس پر دین اترا، قرآن اترا، ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے صحابہ کا، ان کو قرآن کی تعلیم میرا نبی خود عطا کرتا ہے۔ میں اپنی بات، میں بڑے فخر، مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ میری حدیث کی روایت، حدیث کی سند، روایت تفسیر کی سند، روایت فقہ کی سند میرے استاد کے مطلب کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے وہ اعلیٰ حضرت تک پہنچتی ہے۔ میں اعلیٰ حضرت سے ملا بھی، لیکن مجھے فخر ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت تک میری یہ روایت حدیث، روایت تفسیر، روایت فقہ، روایت فنون کی سند جو ہے اعلیٰ حضرت تک پہنچتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے فخر ہوتا ہے میں فلاں استاد سے پڑھوں، میں فلاں سے پڑھوں۔ میرے استاد جو ہے وہ عطا محمد بنیالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں ان کا پوتا شاگرد ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں میرے استاد نے مفتی افضل حسین نگیری صاحب سے پڑھا، مفتی امین رضوی صاحب سے پڑھا، تو بڑا فخر ہوتا ہے کہ میرے استادوں نے اتنے بڑے علماء سے فیض حاصل کیا۔ صحابہ نے کتاب پتہ ہے کس سے پڑھی ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، صحابہ نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے سرکار سے۔ یہ بات توجہ سے سننا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کسی نے نہیں پڑھایا، مخلوق میں سے قرآن کسی نے نہیں پڑھا، صحابہ شاگرد ہیں سرکار کے، اور سرکار شاگرد ہے ڈائریکٹ اللہ عز و جل کے۔ الرحمن علم القرآن، سورہ رحمان آپ پڑھتے ہیں، رحمان وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص محمد کو خود قرآن پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کا علمی مقام کیا ہوگا؟ حضرت علی کی مثال میں ایک دیتا ہوں، آپ نے فرمایا ہے کہ سجدے سے دوسرے کے لیے سارے نہیں اٹھاتا جب تک دل کی آنکھوں سے میں رب کا دیدار نہیں کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ جو صحابہ ہیں کو ہم نہ سمجھنا، سورہ آل عمران کے 164 میں ارشاد فرمایا یہ نبی کے صحابہ وہ ہیں کہ ان پر اللہ عز و جل نے احسان کیا، ان کے علی المؤمنین، ان کے ایمان کی گواہی خود اللہ نے دی، اللہ کا رسول ان کو قرآن پڑھاتا ہے، آیتیں سکھاتا ہے، اور اللہ عز و جل کا رسول ان کے دلوں کو طہارت بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کو کیا پتا تھا؟
اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میرا نبی اپنے صحابہ کو اپنے ساتھیوں کو کتاب بھی سکھاتا ہے، دل بھی ستھرا کرتا ہے، اور حکمت کی عقل کی تعلیم بھی ساتھ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفیت بھی عطا ہوئی تو رب گواہی دیتا ہے کہ میں ہمیں اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے قدموں کا صدقہ، صوفیت صحابہ کو عطا کی ہے تو اپنے نبی کے ذریعے عطا کی ہے۔ صحابہ نے قرآن پڑھا ہے تو میرے شاگرد میرے نبی سے پڑھا ہے، اور صحابہ کرام کے دل کا تزکیہ ہوا ہے تو میرے نبی نے ڈائریکٹ کیا، اور اگر ان کو عقلی علوم کی اور دل کے نور کی اور دل کی ستھرائی کی اور عرش تک نگاہ جانے کی تعلیم دی ہے تو یہ میرے نبی نے ان کو عطا کی۔ مسلم کے بارے میں بھی بات کریں، پھر اللہ عز و جل قرآن کریم قرآن رشید پارہ نمبر 10 سورہ الانفال میں ارشاد فرماتا ہے، یہ توجہ سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور پھر کون؟ جنہوں نے ایک ہجرت کی اور دوسرے کون؟ والذین آووا ونصروا، ایک ہے مہاجر ایک ہے انصار۔ اللہ مہاجرین کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جنہوں نے ہجرت کی، اور پھر کہتا ہے اللہ فرماتا ہے والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی۔ اگلی سننا، اللہ نے مہاجرین کا بھی ذکر کیا اور انصار کا بھی ذکر کیا۔ سمجھ آ رہی ہے کیا؟ کون سی جگہ پر؟ پارہ نمبر 10 سورہ الانفال کی آیت نمبر 74 میں۔ اور دیکھنا صحابہ کا ایمان کیسا ہے، ہمیں تو اپنے ایمان کا پتہ نہیں، اور ہمیں سے کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ ہم دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں گے؟ اور کسی کے پاس ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ وہ ہستیاں کہ جن کے کامل ایمان ہونے کی گواہی خود اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ان کے بارے میں تو بات کریں۔ اللہ سورہ الانفال میں ارشاد فرماتا ہے اس آیت نمبر 74 میں، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، مہاجرین، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی یعنی انصار، تمام مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہم المؤمنون حقا، اور لوگوں سنو یہی حقیقی مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، لوگوں یہی سچے مومن ہیں۔ اور ان نبی کے صحابہ کے لیے میں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ لہم مغفرۃ و رزق کریم، میں نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور عزت کی، اللہ انہیں روزی بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور جن کے لیے مغفرت کا فرمانا اللہ جاری کرے، جن کی عزت کی روزی اللہ ان کے بارے میں کہے، اور جن کے کامل ایمان اور سچا مومن ہونے کی گواہی اللہ دے، تو کوئی صاحب تفسیر، کوئی ابن کثیر ہی ہو، کوئی ابن کثیر جزری ہو، کوئی ابن خلدون ہو، تاریخ تقریب والا ہو، تو کوئی بھی ہو، ہم ہر ایسی تحقیق کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے جو ہمارے قرآن سے ٹکرا دے گا۔ قرآن تو کہتا ہے وہ مومنین سچے مومن تھے، قرآن تو کہتا ہے وہ مسلمون تھے، کامیابی پانے والے تھے، قرآن کہتا ہے وہ متقین تھے، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب تھے، قرآن کہتا ہے وہ ہدایت پر تھے، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کا کامل ایمان ہونا تب ہوگا جب یہ اس طرح کا ایمان لائیں گے جب جیسا ایمان نبی کے صحابہ لائے گئے۔ آپ کوئی بات مت کریں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ایسے بدبخت کون سے ہیں؟ بدبختی کی انتہا ہے کہ ایک طرف اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ پکے مومن ہیں، اور ادھر ایک جو ابن کثیر نے یہ کہا، وہ جی فلاں نے یہ کہا، وہ فلاں نے یہ کہا، وہ فلاں کون ہے؟ جس نے پوری کائنات بنائی، جو رب العالمین ہے، جس کی اجازت کے بغیر پتا ہل نہیں سکتا، جس کی اجازت کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا، وہ قرآن میں گواہی دیتا ہے کہ نبی کے صحابہ کے بارے میں مت بھوکو، نبی کے صحابہ کو ایمان میں نے عطا کیا ہوا، اور میں قرآن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی سچے مومن ہیں۔ اور خود اللہ قرآن میں کہتا ہے، پیچھے آیت پڑھی آئے تھے، اس کی آیت نمبر 137 میں بتا کہ تم کامل ایمان تب ہوں گے، ہدایت والے تب ہوں گے جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تم ان کے ایمان کے مطابق ایمان لاؤ گے تو تب جا کر اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، اور سب میں اگلے پہلے مہاجرین میں سے، اور پھر فرمایا انصار میں سے، انصار اور مہاجرین جو ایمان لائے، والذین تبعوہم بإحسان، جنہوں نے پہلے ہجرت کی اور پہلے جنہوں نے مدد کی، اور پھر وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلے نبی کے صحابہ میں سے، جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اور بعد میں مدد کی، سارے کے سارے اللہ سب صحابہ کے بارے میں اللہ تو ہی نہیں چھوڑ رہا، اللہ تو کھول کر بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے ہجرت کی مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے نقش قدم پر جو چلے اور انہوں نے بھی ہجرت کی اور آگے چل کر نبی کی موجودگی میں مہاجرین کا استقبال کیا اور ان کی مدد کی احسان کے ساتھ۔ احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ احسان ہم کہتے ہیں فلاں بندہ احسان کر گیا، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پوچھا گیا آقا من احسان، حضرت جبریل پوچھے آقا احسان کیا؟ آقا بولے نا سارے آقا باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آقا کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا تو آقا نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے، نیکی ایسے کرے جیسے تو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے۔ ان مہاجرین نے، ان انصار نے جو کیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کی، جو ان کے نقش قدم پر چلے اور انہوں نے احسان کیا، انہوں نے احسان کیا کیا، نیکی کیا کی، انہوں نے ہر عمل ایسے کیا جیسے وہ اللہ عز و جل کا دیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب یہ آیت مبارکہ میں ہماری مہاجرین کا بھی ذکر کیا، انصار کا بھی ذکر کیا۔ سننا یہ جو کہتے ہیں صدیق اکبر نے نصب کیا کہ عمر فاروق نے فلاں کر دیا، باغ فتح پر قبضہ ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، حضرت علی پہلے خلیفہ تھے تو حضرت صدیق اکبر آگے، یہ ان لوگوں کے لیے اگر کوئی قرآن مانتا ہے تو وہ قرآن کی آیات کو پڑھے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابہ وہ مہاجرین میں سے ہیں، وہ انصار میں سے ہیں، سب کے ساتھ اللہ عز و جل راضی ہے، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے ساتھ راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو یہ جو قطور ہے بیچ میں گھومنے والے، یہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے صرف راضی نہیں، صرف راضی نہیں، اگلی بات اللہ نے فرمائی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ فَوْزٌ عَظِيمٌ۔ یہ جتنے مہاجرین، یہ جتنے انصار جو ان کے نقش قدم پر چلے، جو ان کے پیچھے چلنے والے قیامت تک جتنے ہیں، جو ان جیسا ایمان لائیں گے، ان کے نقش قدم پر چل کر ان جیسا عمل کریں گے، اللہ عز و جل انہیں ایسی جنتیں عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ غلطہ بھی دور کر دیا، تو یہ نہ کہ جنت میں کوئی جا کے دیکھو تو غلط تو نہیں جائے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی، اور یہی بڑی کامیابی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ تو کسی اور کو کیا پڑی ہے؟ کسی اور کو کیا پڑی ہے کہ وہ بک بک کرتا پھرے؟ آپ دیکھیں اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کا قیامت کے دن فرشتے استقبال کیسے کریں؟ اللہ عز و جل سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 101، 102 اور 103 میں ارشاد فرماتا ہے، کوئی آیات پڑھ لو۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی بنت تک نہیں سنیں گے، وہ جہنم کی آواز تک بھی نہیں سنیں گے۔ کون؟ نبی کے صحابہ۔ وَهُمْ فِي مَشْتَتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور جو نبی کے صحابہ ہوں گے وہ جو چاہیں گے ہمیشہ کے لیے اللہ نے عطا فرمائے گا۔ اللہ کہہ اگلی سننا لا يَحْزُنُهُمُ الْحَزْنُ الْأَكْبَرُ، انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے جو ہیں وہ حلقوں میں آ جائیں گے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کی جتنے بھی سختی ہوگی، جتنی بھی پریشانی ہوگی، جتنی بھی جو ہے جتنا بھی کٹھن دن ہوگا، وہ فضا اکبر
وہ خوف والا دن باقیوں کے لیے تو خوف ہوگا ہی، لیکن میرے نبی کے صحابہ کو وہ خوف خوفزدہ نہیں کرے گا، انہیں غم ہی کوئی نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتَتَلَقَّاهُمْ الْمَلَائِکَةُ، اور قیامت کے دن اللہ عز و جل کے فرشتے میرے نبی کے صحابہ سے ملاقاتیں کریں گے، اور ملاقات کر کے کیا کہیں گے؟ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اے نبی کے صحابہ یہی وہ عزت والا دن ہے جس کا وعدہ تم سے اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا تھا۔ دیکھو کہ یہ لوگ گھبراہٹ میں ہیں، کوئی پسینے میں گٹو تک، کوئی گوٹو تک، کوئی سینے تک، کوئی منہ تک، کوئی ڈبکیاں کھا رہا، کوئی تڑپ رہا، تانبے کی زمین، خوف کا عالم، لیکن نبی کے صحابہ تم نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے، تم ان کے نقش قدم پر چلے ہو، تم نے ان کے ہاتھ چومے، تم نے ان کے پاؤں چومے، ان کے ساتھ مل کر جنگیں کی، اللہ کا قرآن ان سے پڑھا، اللہ کے حبیب نے آپ کا تزکیہ کیا، اس کا صلہ کیا؟ اللہ عز و جل کے فرشتے خود تم سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ تو اس نے اللہ نے عطا کی، تو دنیا کی بات ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے قرآن کریم قرآن رشید پارہ نمبر 21، بلکہ یہ میں آخر میں بتاؤں، قرآن کریم قرآن رشید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ سنیے گا اللہ کے نبی کے صحابہ کو اللہ نے عزت کتنی دی۔ اللہ آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سنیے نا آیت پاک۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا آقا یہ تو آپ کے لیے خاص ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، آپ کے آل اولاد بھی ہیں، آپ کے قرابت دار بھی ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فوراً سورہ احزاب کی آیت نمبر 43، آیت نمبر 43، آیت نمبر 43 اللہ نے نازل فرمائی، نبی کے صحابہ پریشان نہ ہوں، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ عز و جل تم سب پر اللہ بھی درود پڑھتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کے صحابہ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اے نبی کے صحابہ پریشان مت ہوں، غم مت کرو، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے، اے نبی کے صحابہ یہ دونوں تم پر درود پڑھتے ہیں۔ اور جن پر درود اللہ پڑھ رہا ان کے بارے میں تو کہے یہ راسل، ان کے بارے میں کہے قرآن ثابت، ان کے بارے میں کہے کہ یہ حضرت علی سے ٹکرے تھے، ان کے بارے میں یہ کوئی کہے کہ اہل بیت کے ساتھ اس طرح تھے اس طرح تھے۔ میں پھر ایک جملہ دہراتا چلوں، جب میں کہتا ہوں نا شان صحابہ یا یہ جو صحابہ کرام کے میں فضائل بیان کر رہا ہوں، جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف صحابہ کے حضرت صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں۔ کیا حضرت علی صحابی نہیں تھے؟ بولے نا، اور حضرت علی صحابی نہیں تھے؟ حضرت امام حسن صحابی نہیں تھے؟ کیا حضرت امام حسین صحابی نہیں تھے؟ کیا سیدہ فاطمہ صحابیہ نہیں تھی؟ حضرت سلمان فارسی صحابی نہیں تھے؟ وہ سارے صحابی تھے نا۔ جب ہم کہتے ہیں نا صحابہ کو اللہ نے یہ مقام دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ تو اہل بیت ہیں، صحابہ کا ذکر ہی پورا نہیں ہوتا ہے جب تک اہل بیت کا ذکر پورا نہ ہو، صحابہ کی گنتی پوری نہیں ہوتی جب تک حضرت علی کا ذکر نہ ہو، صحابہ کی گنتی پوری نہیں ہوتی جب تک امام حسن حسین کا ذکر نہ ہو، صحابہ کی گنتی پوری نہیں ہوتی جب تک سیدہ فاطمہ زہرا کا ذکر نہ ہو۔ تو کیا کہتے ہیں جب کہتے ہیں صحابہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو کیا اس کا مطلب صرف صدیق اکبر جنتی ہے؟ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ عز و جل نے مخلوق میں انبیاء اور رسولوں کے بعد، مقربین فرشتوں کے بعد، رسول فرشتوں کے بعد اللہ نے پوری مخلوق میں جس کو سب سے بڑا مقام عطا کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ یاد رکھیے جب میں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں تو اس میں حضرت علی بھی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام
سرکار کی تمام ازواج بھی اس میں شامل ہیں، آقا کی تمام بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ٹائم کم ہے تو میں مختصر عرض کروں گا. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اس میں پارہ نمبر 25 سورہ شورى اس کی آیت نمبر 23 میں اللہ عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس سورہ شورى کی آیت نمبر 23 اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں تمہیں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں کوئی مزدوری نہیں مانگتا. ہاں اتنا کرو کہ میرے قرابت داروں سے محبت کیا کرو. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو جو چچا ہوتا ہے وہ قرابت دار ہوتا ہے نہیں، اور رشتہ دار کس کو بولتے ہیں؟ وہ انہی رشتے جن کے ساتھ ہوں. اور ہر بندہ جس کے دل میں ایمان تھا اس دور میں، ہر بندہ جو سرکار دو عالم پر ایمان لایا اور سرکار کے ساتھ اس کا خونی رشتہ تھا، وہ سارے کے سارے قرابت داروں میں شامل تھے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو سرکار کے قرابت داروں کا بھی ذکر بیچ میں آتا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اور یہ اہل بیت کون ہے اور قرابت دار کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت علی اور حضرت علی کی تمام اولاد، حضرت جعفر اور حضرت جعفر کی تمام مسلمان اولاد، حضرت عباس اور آپ کی تمام اولاد. یہ سارے کے سارے صحابہ کرام یا سرکار دو عالم پر ایمان لانے والے اس دور میں یہ سارے کے سارے سرکار کے قرابت داروں میں شامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سنیے گا پارہ نمبر 36 سورہ فتح کی آیت نمبر 18. ٹائم دیں گے یا ٹائم دیں گے آپ کو؟ کافی بڑا ہے، میں تو بات کم کھڑے کی ہے تو مجھے بھاتا لگ جاتا. اگر کوئی اجازت دیتے تو آگے چلے نہیں تو بیٹھیں گے. کوئی اجازت دیتا ہے کھڑا کر بعد میں لڑائی نہیں کرنا. پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں مختصر عرض کروں. اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. آسان لفظوں میں وہ اصحاب جنہوں نے سرکار کے حق پر بیعت کی تھی، اصحاب رضوان، اللہ ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ عز و جل ان سب سے راضی ہوا. سبحان اللہ. محبوب کیوں؟ کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. پھر اللہ عز و جل نے پارہ نمبر 26 سنیے گا، پارہ نمبر 26 اللہ عز و جل سورہ فتح کی آیت نمبر 28 آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد کے جو ساتھی ہیں صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، اصحاب غزوہ بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، نبی کے جتنے صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے بے ایمانوں پر بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں اللہ نے ان کو بڑی محبت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے کہ وہ محبت والے ہیں اور ادھر تعلیم والے کہتے ہیں وہ لڑتے رہے. وہ تاریخ پر اعتماد کریں یا اللہ کے قرآن پر اعتماد کریں؟ یہ دل کی تختی پر بات لکھ لو کہ ہر وہ تحقیق جو ہمارے قرآن سے ٹکرائے، ہر وہ تحقیق جس میں صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی موجود ہو، ہم اس تحقیق کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. سنیے گا صحابہ کی شان. اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ ارشاد فرماتا ہے دیکھنے والے اگر تم صحابہ کو دیکھے نا، جب بھی دیکھے گا کبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہوں گے، کبھی وہ رکوع کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. یبتغون فضلا من اللہ. وہ کیوں سجدے کرتے ہیں، کیوں رکوع کرتے ہیں؟ وہ دنیاوی مال کے حریص نہیں بلکہ وہ اللہ عز و جل کا فضل چاہتے ہیں. سیما اللہ فرماتے ہیں نبی کے صحابہ کی نشانیاں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے داغ. اللہ فرماتا ہے اگلی بات سننا، تم قرآن کی بات کرتے ہو. اللہ فرماتا ہے وَاثَرُهُمْ
فی الانجیل مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، ان کی مثالیں نبی کے صحابہ کی مثالیں تو اللہ نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہے اور انجیل میں بھی بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں بھی بات کریں کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں قرآن رشید میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا فِيكُمْ، یہ پارہ نمبر 26 سورہ حجرات، أَنَّمَا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، لو یُطِیعُکُم فِی کَثِیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّم، بہت معمول میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْکُمُ الْإِیمَانَ، نبی کے صحابہ اللہ نے تمہارے دلوں میں منافقت نہیں رکھی، اللہ نے تمہارے دلوں میں خود ایمان کی محبت پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور نبی کے صحابہ یہ جب کہتے ہیں نا پورے سرکار دو عالم صدوں کے بعد صحابہ استغفراللہ اسلام سے پھر گئے تھے، اللہ کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ عز و جل نے تمہارے دلوں کو ایمان کے ذریعے زینت عطا فرمائی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اگلی بات وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، نبی کے صحابہ اللہ نے تمہارے دل میں کفر کی بھی نفرت پیدا فرمائی، گناہ کی بھی نفرت پیدا فرمائی، اور ہر قسم کی نافرمانی کی بھی محبت، کفر کی بھی نفرت پیدا فرمائی، گناہ کی بھی نفرت پیدا فرمائی، اور اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی کی بھی اللہ نے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا فرمائی۔ تمہارے دلوں میں تو کفر آ ہی نہیں سکتا، منافقت آ ہی نہیں سکتی، تمہارے اندر جو ہے گناہ کی جو ہے وہ طلب آ ہی نہیں سکتی، کیوں؟ اللہ عز و جل نے اپنے خود اللہ عز و جل نے تمہارے دلوں کو ایمان کے نور سے خوبصورت بنایا ہے۔ وہ اللہ یہ قرآن پڑھ کر سنا، آپ بھی اگر کوئی بک بک کرے تو میں پھر اس کو کچھ نہیں کہتا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 27 میں، اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کچھ کہتے ہیں وہ فتح مکہ تو پہلے جو ایمان لائے بعد جو صحابہ کو کچھ ملاقات خدا نے بندے اللہ کیا احمد ہے، خدا کہتا ہے قرآن پاک میں پارہ نمبر 27 سورہ الحدید اس کی آیت نمبر 10 میں مختصر بتاؤں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اے نبی کے صحابہ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور ایمان فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے دین میں مشقت برداشت کی، ایمان لائے، مال خرچ کیا، ان کا درجہ فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والوں کے درجے سے اللہ نے بڑا بنایا۔ لیکن اللہ نے آگے ایک مغالطہ دور کیا کہ کوئی پورا مونگے نہ، اللہ نے ارشاد فرمایا تم فتح مکہ سے پہلے ایمان لاؤ یا فتح مکہ کے بعد ایمان لاؤ، درجے تم کو میں نے دیے، لیکن اس کے باوجود کلما وعد اللہ الحسنی، میں نے رب ہو کر فتح مکہ سے پہلے والوں اور فتح مکہ کے بعد والوں میں نے تم سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کلیا کر علیحدہ علیحدہ کر کے بتایا، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، اگرچہ ان کے درجات میں فرق ہے، صدیق اکبر کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت علی کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ درجے الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود تم میرے نبی کے صحابہ ہو۔ اللہ وعد اللہ الحسنی، اللہ عز و جل نے تم سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ وہ اللہ بھی جنت دے رہا ہے۔ اور پھر میں اگلی بات ایک آپ کو بتا دوں، وہ جی بات ہی پھری گئی سنی بات، اللہ کہتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، تم جو آگے کرو گے تم یا کرتے ہو، تعملون علماء بیٹھے ہیں پیچھے، بما تعملون جو تم کرو گے یا کرتے ہو، اللہ عز و جل کو اس سب کی خبر ہے۔ اس کے باوجود اللہ کو کیا نہیں پتا تھا؟ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کا معاملات، کیا صحابہ کے مشاجرات کا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ کیا صحابہ کے اختلاف کا نہیں پتا تھا؟ اس کے باوجود اللہ نے کتوں کی زبان بند کرنے کے لیے، گستاخوں کی زبان بند کرنے کے لیے، بے ادبوں کی زبان بند کرنے کے لیے اللہ نے واضح حکم ارشاد فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، تم لڑو، تم
تم جھگڑو، تم شاجرات کرو، تم اختلاف کرو، اس کے باوجود تم سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ فرمایا. سبحان اب ہم لوگ ان سے پڑھ کر بیٹھے. سنو، یہ جو سیدہ عائشہ کے بارے میں پک پک کرتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنیے گا. نبی کی بیویوں کا مقام کیا؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب، حضرت حفصہ، حضرت حبیبہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 نکاح فرمائے. کتنے فرمائے؟ 11. سارے بولے کتنے فرمائے؟ 11. سارے بولے کتنے فرمائے؟ 11. اللہ کیا کہتا ہے نبی کی بیویوں کے بارے میں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. توجہ سے سننا، جو سیدہ عائشہ صدیقہ پر بک بک کرتے ہیں، جو سیدہ حفصہ پر بک بک کرتے ہیں، جو نبی کی بیویوں کے بارے میں بک بک کرتے ہیں، بالخصوص سیدہ عائشہ جن کے حق میں اللہ عز و جل نے سورہ نور کے پارہ نمبر 18 سورہ نور کی تقریباً 10 آیات سیدہ عائشہ کی شان میں نازل فرمائی. اللہ سرکار کی ساری بیویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت سی آیات ہیں، ان میں سے 2 آیتیں سیٹ کی ہیں میں نے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا کی ساری عورتیں تمہارے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی. یہ اللہ کہہ رہا ہے. قرآن کھولا کرو، پڑھا کرو کہ اللہ نے اپنے نبی کے اہل بیت اور صحابہ کی اللہ نے شانیں کیا بیان فرمائی. اور جب گمراہوں سے سنو گے، جب بھٹکے ہوئے لوگوں سے سنو گے تو بھٹک جاؤ گے. اسی لیے کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، لوگوں اللہ کی رسی یعنی قرآن کو اور نبی کی محبت اور آل کی محبت، اصحاب کی محبت کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ قرآن تمہاری جنت کی طرف رہنمائی کرے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، پورے جہاں کی عورتوں جیسی تم نہیں ہو اور پورے جہاں کی عورتیں تمہارے مقام کو پہنچ نہیں سکتی ہیں. آپ کوئی بک بک کرے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی سیدہ عائشہ پر تہمت لگائے یا ان کے بارے میں بات اور جی فلانا مولوی ہے، اس مولوی کو جوتا کلاب پر رکھے، وہ بغیرت ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا، کوئی دین کے ساتھ آل رسول اصحاب رسول کے ساتھ ذکر نہیں، تذکرہ نہیں، وہ لنک نہیں ملتا. سننا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 21 سورہ الاحزاب آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مومنوں کے قریب ہے. مومنوں کی جان سے زیادہ میرا نبی مومنوں کے قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ. دل کی بات تمہیں بعد میں پتہ چلتی ہے، میرے نبی کو پہلے معلوم ہو جاتی ہے. اللہ نے متصل بات بھی ساتھ ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی بیویاں عام عورتیں نہیں، پورے جہاں کی عورتیں میرے نبی کی بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتی. اور مومنوں تم بھی خیال رکھنا، جس نے یہ مانا کہ نبی جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ اولیٰ ہے، جان سے زیادہ محبوب ہے، جو مومن ہے وہ سن لے ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. سبحان نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. میں نے اللہ کا قرآن آپ کے سامنے رکھا. اب وہ بندہ بے ایمان، وہ بندہ منافق ہے، وہ بندہ فاسق ہے، وہ بندہ گستاخ ہے اللہ کے قرآن کا، سرکار کی حدیثوں کا، اہل بیت کا گستاخ، وہ صحابہ کا بھی گستاخ، کہ جو اتنی آیات سن کر بھی میں پھر دوہراتا چلوں، پھر صحابہ کی گنتی تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک آپ اہل بیت کا ذکر نہ کریں، اور اہل بیت کی شان تب تک بیان نہیں ہوتی جب تک آپ صحابہ کا ذکر نہ کریں. قرآن کی تقریباً میرے مطالعے میں 312-13 آیات سے زائد آیات ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی شان میں نازل فرمائی. صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہا، عمر فاروق کے بارے میں کیا کہا، حضرت علی کے بارے میں کیا کہا، سیدہ فاطمہ کے بارے میں کیا کہا، امام حسن حسین کے بارے میں کیا کہا، وہ
لیکن آپ سب سے عرض کروں گا جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا دامن تھامو، تب جا کر اللہ تمہیں اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ جو ارے گہرے نتو گہرے یہ آگے پیچھے سے وہ 2-4 ہزار روپے لے کر بےغیرت قسم کے یہ جو بلا لیتے ہیں، یا اس طرح کی جائز قسم کے جو ایرانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں حرام، وہ صحابہ پر موقع یا کسی کوئی تفسیر، مجھے لوگ کہتے ہیں جی ابن کثیر نے، ابن تفسیر جزری نے یہ لکھا، ابن کثیر نے یہ لکھا، وہ ابن خلدون نے یہ لکھا، تاریخ تقریب والے نے لکھا۔ میں کہتا ہوں ہم ہر اس تاریخ کو، ہر اس تحقیق کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو تحقیق و تحریر و ریسرچ ہمارے قرآن سے ٹکراتی ہے۔ ادھر میں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہوں اور ادھر وہ مجھے البدایہ کا حوالہ دے رہا ہے، ابن کثیر جزری کا حوالہ دے رہا ہے، تاریخ تقریر اور ابن خلدون کا حوالہ دے رہا ہے، میں ادھر اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہوں۔ ہم نے اللہ کے قرآن پر ایمان رکھنا ہے یا ان کتابوں پر ایمان رکھنا ہے؟ اب بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی خباثت آئے تو اللہ سے سارے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جل اس کو ہدایت عطا فرمائے، وہ صحابہ اور اہل بیت کا جو ہے وہ عاشق بن جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین۔